اپنے پیارے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کیا لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ آپ کو سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والا بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے نہیں بلکہ ساری انسانیت کے نبی تھے۔ پہلے انبیاء اپنی قوموں کے نبی ہوتے تھے اور آپ للعالمین نذیرا، ساری کائنات کے لیے ڈرانے والے بن کر آئے ہیں۔ ایک حدیث سن لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے 6 باتوں کی وجہ سے باقی انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع کلمات دی گئے، یعنی جامع معنی بات کرنا، جو بات بندہ گھنٹوں میں سمجھاتا ہے حضور وہ 2 لفظوں میں سمجھا دیتے تھے۔ نمبر 2، آپ نے فرمایا میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئی ہیں۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین ساری میرے لیے سجدہ گاہ بھی بنا دی گئی ہے اور طہارت کا ذریعہ بھی بنا دی گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پہلے قوموں کے نبی ہوتے تھے اور مجھے اللہ نے ساری انسانیت کا رسول بنایا ہے۔ اور نمبر 6 فرمایا کہ مجھے اللہ نے صرف رسول نہیں، مجھے اللہ نے آخری رسول بنایا ہے، ختم نبوت کا تاج بھی پہنایا ہے۔ برکت والی وہ ذات ہے جس نے آپ کو رسول بنایا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، اس کی اولاد کوئی نہیں، اس کے ملک میں شریک کوئی نہیں، ہر چیز کا وہ خالق ہے۔ اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہیں وہ خالق نہیں، وہ مخلوق ہیں، نفع نقصان کے مالک نہیں، نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ کیسے رسول ہے، کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں، فرشتہ ان کے ساتھ کیوں نہیں آیا، خزانے کیوں نہیں اتارے گئے؟ اللہ نے جواب دیا سارے رسول کھانا بھی کھاتے تھے، سارے رسول بازاروں میں بھی چلتے تھے۔ ارے کھانے سے پاک تو انبیاء نہیں اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، جن کو لوگ پکارتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یہ جو میرے بندے گمراہ ہو گئے، مجھے چھوڑ کر تمہیں پکارتے رہے، تم نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں پکارو یا یہ خود بھٹک گئے؟ تو اللہ کے نیک بندے جواب میں کہیں گے سبحانک، یا اللہ تو شریکوں سے پاک ہے، ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، بھلا یہ بات ہمارے مناسب ہی نہیں کہ ہم کیسے کہتے کہ جناب اللہ کو چھوڑ کر ہمیں پکارو۔ اصل بات یہ ہے وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ، یا اللہ یہ ہمیں پکارتے تھے، کام ان کی تو کر دیتا تھا اور یہ نادان سمجھتے رہے شاید ہم کرتے رہے، حالانکہ یا اللہ تو ہی سب کے کام بنانے والا تھا۔ کہتے ہیں ہندوستان کے اندر ہندوؤں کا کوئی ایک درخت تھا، اگر کوئی مریض ان کا ہوتا تو اس کے گرد وہ چکر لگاتے کہ مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی مسجد کے امام تھے، ان کا بیٹا ایک ہی تھا، بیمار ہو گیا شدید، اور ظاہر اکلوتا بیٹا بڑا پیارا ہوتا ہے۔ ہندو پڑوس میں رہتے تھے، انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ مانگتے تو ہو نہیں، لیکن اس درخت کے نیچے اگر آپ چکر لگوائیں نا تو ہمارے کئی مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں، آپ بھی چکر لگا کے دیکھ لیں۔ یہ جو موقع ہوتے ہیں پریشانی والے، ایسے موقعوں پر ایمان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اب پتہ چلتا ہے کہ رب کا در چھوڑ کے کہیں جاتا ہے یا نہیں جاتا۔ دراصل وہ آزمائش تھی۔ ہوا یوں کہ وہ مولوی صاحب بیچارہ یا حافظ صاحب یا جو بھی تھا وہ پھسل گیا اور رات کی تاریکی میں جا کر اس درخت کے گرد چکر لگانے لگ گیا، شاید میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ 2 محلے والے مسلمان نمازی انہوں نے دیکھ لیا اور حیران رہ گئے، یہ تو ہمارے مسجد کے امام صاحب ہیں اور یہ ہندوؤں والے درخت کے پاس چکر لگا رہے ہیں۔ خیر وہ توبہ کرتے چلے گئے۔ وہ امام صاحب کو پتہ نہ چلا کہ انہوں نے دیکھ لی ہے۔ اللہ کی کرنا یہ ہوئی کہ دوسرے دن ہی بچہ فوت ہو گیا۔ اب تعزیت کے لیے لوگ آ رہے ہیں تو وہ 2 بندے بھی آئے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ایک بات ہم آپ سے کہنے والے ہیں، شاید آپ کو بری بہت لگے گی لیکن ہم نے کہنی ضرور ہے۔ انہوں نے کہا جی کون سی؟ انہوں نے کہا لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا افسوس ہوا تمہارا بیٹا فوت ہو گیا، اور ہم کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ وہ یہ کیا کہہ رہے ہو، میرا اکلوتا بیٹا؟ انہوں نے کہا ہمیں پتہ تھا کہ آپ کو بری تو لگے گی
لیکن وہ پرسوں رات آپ چکر لگا رہے تھے ہندوؤں کے درخت پر. اب شرمندہ سے وہ کہتے ہاں وہ میں ہی تھا. کہنے لگے شکر ہے فوت ہو گیا، اگر بچہ آپ کا ٹھیک ہو جاتا تو آپ نے تو ہندو ہو جانا تھا. ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے. چلو بچہ تو ویسے کل نہ مرتا تو آج نہ مرتا تو کل مر جاتا، بچہ تو فوت ہو گیا. اب آپ کو یقین آ گیا نا کہ اللہ کے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی ہاں. کہا یہی بات ہے، یہی بات تو سمجھنی تھی نا کہ اللہ کے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں ہے. باقی ہندوؤں کے کام بھی اللہ ہی بناتا ہے، ہندوؤں کے کام بھی اللہ بناتا ہے، مسلمانوں کے کام بھی اللہ بناتا ہے. وَلَٰكِن مَتَّعْتُمْ، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کام سب کے اللہ بناتا ہے. کوئی مورتی کے آگے جھک رہا ہے، کوئی قبر کے آگے جھک رہا ہے، کوئی درخت کے آگے جھک رہا ہے، کوئی رب کے آگے جھک رہا ہے. سب کے کام کون بناتا ہے جی؟ لیکن افسوس کہ لوگ نے قرآن کو چھوڑ دیا. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ توجہ ہے سب حضرات کی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے دن بارگاہ الہی میں ایک شکایت کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے میرے رب اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اب اللہ کے نبی شکایت کریں گے تو ہے کوئی جواب؟ جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھا. آپ ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے زندگی میں آخری مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کب مکمل کی ہے، میں نے ترجمہ تفسیر کب سیکھنے کی کوشش کی ہے. سیکھا تو رہنے دو نا، کوشش کی ہے نہیں کی ہے نا، تو پھر سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شکایت لگا دی پھر ہمارے پاس کیا جواب ہوگا. اللہ ہمیں کتاب اللہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. تبارک الذی فی السماء جعل فی السماء بروجا، پھر اسی مسئلے کو دہرایا. برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے آسمان میں برج بنائے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، سورج بنایا، چمکتا ہوا چاند بنایا، رات دن کا نظام بنایا. سنو اللہ کے بندو، اللہ کے بندے کیسے ہونے چاہیے. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رب کے بندوں کی کوئی صفتیں اللہ بتاتے ہیں. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، تکبر کی چال اللہ کے بندے نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اگر جاہل متھے لگ جائیں تو سلامتی کی بات کرتے ہیں. جاہلوں کے ساتھ الجھ نہیں پڑتے، جاہلوں کے ساتھ بحث مباحثے نہیں کرتے، جاہلوں کے سے جان چھڑا کر سلامتی والی بات کرتے ہیں. شیخ سعدی بڑی دلچسپ باتیں لکھتے ہیں. کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے دیکھا بہت تیزی سے جا رہے تھے. کسی نے کہا حضرت جی السلام علیکم خیریت؟ انہوں نے کہا جی وعلیکم السلام، تے نکل تم ہی بھاگ. انہوں نے کہا جی کیوں؟ کہا پیچھے جاہل آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ کہا حضرت آپ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ نے آپ کو تو یہ معجزہ دیا کہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. فرمایا مردہ زندہ ہو جاتا ہے، جاہل قابو نہیں. سمجھ آئی نا؟ مردہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ معجزہ اللہ نے دیا. جاہل کو قابو کرنے والا معجزہ اللہ نے. جاہل کو بھلا کون قابو کرے؟ ایک ساتھی کہتے ہیں ایک جگہ پہ گیا تو دیکھا دو بندے لڑ رہے تھے گتھم گتھا. پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ کہا جی جاہل سا بندہ ہے حکیم صاحب سے لڑ رہا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا حکیم بھی لگتا ہے کوئی نیم حکیم ہی ہے، ورنہ جاہل کے ساتھ ہاتھا پائی نہ کرتا. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، حکیم حکمت والا وہ ہوتا ہے جو جاہلوں سے الجھتا نہیں ہے، بس ان سے جان چھڑانے والی بات کرتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندے وہ ہیں جو رات کبھی سجدے میں اور کبھی قیام میں گزارتے ہیں. رات کبھی سجدے میں اور کبھی، اور ہمارے ہاں رب کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ سجدے قیام ادھر ہو رہے ہوتے ہیں، پیچھے لیٹ کر گزار رہے ہوتے ہیں. ہوتے ہیں نا ایسے بندے، وہ پیچھے جناب لیٹ، ہسپتال بنی ہوتی ہے مسجد میں کہ امام صاحب جناب رکوع میں جائیں گے تو بھاگ کر ہم مل جائیں گے. فرمایا میرے بندے وہ ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے بچا. میرے بندے وہ ہیں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، میانہ روی اختیار کرتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، رب کے علاوہ کسی اور کی پکار نہیں کرتے، نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. اور والذین لا یشہدون الزور،
جھوٹی گواہیوں پہ حاضر، جھوٹی گواہیاں نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر لغو اور بیہودہ اور غلط کام کے ساتھ گزرتے ہیں تو بڑی شائستگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا جی کہ اپنے طور پر ہم برائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ احسان صاحب، اپنے طور پر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ برائی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ روکنے کا انداز اتنا غلط ہوتا ہے کہ وہ انداز خود ایک برائی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو آپ نے چوری کرتے پکڑ لیا، کسی کو آپ نے جھوٹ بولتے پکڑ لیا، یا کسی کی کوئی اور غلطی آپ نے دیکھ لی، آپ نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی، ماں بہن ایک کر دی۔ اب جیسے وہ گناہ تھا ایسے جو آپ منہ سے نکال رہے ہیں یہ بھی گناہ ہے۔ تو فرمایا اللہ کے بندے اس طرح نہیں کرتے کہ برائی کو روکتے روکتے خود برائی پر نہیں اتر آتے۔ بعض دفعہ وہ برائی کرنے والا اتنا جرم اس نے نہیں کیا ہوتا جتنا سمجھانے والا جرم کر دیتا ہے۔ شیخ سعدی ہی کی بات یاد آئی، فرماتے ہیں ایک آدمی شراب پی کر لیٹا ہوا تھا نشے میں، ادھر سے نماز ہوئی اور نمازی باہر نکلے، ایک نمازی صاحب نے اس کو دیکھا تو غصہ آیا اور کھڑا ہو گیا اس کو گالیاں دینے، ماں بہن اس کی ایک کر دی۔ تو اس شرابی نے سر اٹھایا اور اس نے کہا خیر ہوئے بزرگوں، مجھے شراب پی کے اتنا نشہ نہیں چڑھا جتنا آپ کو عبادت کے بعد نشہ چڑھا ہوا ہے۔ اتنی بےہودگیاں میں نہیں نکال رہا، آپ نماز پڑھ کے آئے اور منہ سے نکال رہے ہیں۔ یہ گالیاں دینا ہمارا کام تھا، تمہارا کام تو سمجھانا تھا کہ یہ کام نہ کرو، تم بھی وہی کام کر رہے جو ہم کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، گناہ کے پاس جاؤ تو اس طرح نہیں کہ اس سے بڑھ کے تم گناہ کر بیٹھو، بلکہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھو اور سمجھانے کی کوشش کیا کرو۔ سردار جی کے گھر چور آ گئے نا جی، تو سردار جی کی آنکھ کھل گئی۔ ہمارے کئی سرداروں کی تبھی نہیں کھلی، لیکن وہ جن کے گھر چور گئے تھے ان کی آنکھ کیا ہو گئی تھی؟ کھل گئی تھی۔ جب کھل گئی تو وہ پیچھے دوڑے، چور بھاگ گیا جی۔ اب سردار جی پیچھے لگ گئے، بھاگتے بھاگتے نا چور رہ گیا پیچھے اور سردار جی نکل گئے آگے، 3 کلومیٹر آگے گئے جناب۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو چور تو کہیں چھپ چھپ گیا تھا، اور پھر بڑے فخر سے ہاتھ مار کے داڑھی پر کہتے ایک ساڑھے گھر چوری کر دے اور دوگا پھر ساڑھے نہ ریساں لانے ہو۔ وہ یہ بھول گیا کہ میں اس کو پکڑنے جا رہا تھا یا ریس لگائی ہوئی ہے میں نے اس کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ چور کو پکڑتے پکڑتے خود آگے نہ نکل جائے بندہ اور چور پیچھے نہ رہ جائے، گناہ گار کو روکتے روکتے اس کا گناہ کم پڑ جائے اور میرا گناہ اس سے بھی زیادہ نہ ہو جائے، یہ بات دھیان کرنی ہے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، میرے بندے وہ ہیں جب ان کو میری آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ بہرے اور اندھے بن کر گر نہیں جاتے بلکہ غور و خوض کرتے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ یہ کہ وجد آ گیا، نچلے ادھر گر گیا ادھر گیا، لیکن میرے بندے یہ نہیں میری آیتیں سن کر وہ گرتے نہیں ہیں، وہ غور و خوض کرتے ہیں کہ رب ہمیں کہہ کیا رہے ہو، عمل کرتے ہیں اور دعا یہ مانگتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہماری ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما، اور اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنوا جن کے اندر یہ صفتیں ہوں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے جنت کے بالا خانے ان کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد ہے جی سورۃ الشعراء۔ سورت کا کیا نام ہے جی؟ سورۃ الشعراء کے آخر میں شعراء کا ذکر ہے، اسی نسبت سے سورت کا نام شعراء ہے، ورنہ دلائل نقلیہ اس سورہ مبارکہ میں ہیں اور انبیاء کے واقعات ہیں۔ انبیاء کے واقعات میں سے پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ پہلا واقعہ کس کا ہے جی؟ ساتھیوں نے جب سر نیچے کیے ہوتے ہیں نا پھر ٹائم زیادہ لگتا ہے، یہ بات میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ میں پھر بار بار آپ سے پوچھتا ہوں اور پوچھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ٹائم زیادہ لگتا ہے۔ اگر سارے ساتھی میری طرف دیکھتے رہے نا جی تو پھر میں انشاءاللہ چلتا جاؤں گا کہ واقعی پھر وہ بیچ میں گپ شپ سنانے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ بھئی جاگ رہے ہیں، وہ تو جگانے کے لیے ہوتی ہے، اس لیے میری طرف دیکھیں۔ سورہ یاسین میں ہے نا، سورہ یاسین میں ہے تو مجرموں کے لیے، اللہ کرے آپ میں سے کوئی مجرم نہیں ہے، لیکن وہ مثال میں دے رہا ہوں صرف کہ
ہم نے ان کے گلے میں توق ڈالے، فہی الی الاذقان، اور وہ ٹھوڑیوں تک ہیں اور سر اوپر اٹھے ہوئی ہیں۔ اصل میں جب نیند زیادہ آ جائے نا تب نیچے کچھ شاید دینی پڑتی ہے، تب سر اوپر اٹھتا ہے نا۔ ابھی یہ ہے کہ اگر توق نیچے سے نہ ہو تو ہو جاتا ہے، آپ تھوڑی سی ہاتھ رکھ لیں یا کوئی گوڈے کی ٹیک رکھ لیں تاکہ سر اوپر ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی۔ اتنی کوشش کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا جی۔ توجہ ہے سب حضرات کی؟ ہاتھ کھڑا کریں شاباش، جن کی ذرا بھی توجہ نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ سورت کا نام ہے سورۃ الشعراء۔ سورت کا کیا نام ہے جی؟ سورۃ الشعراء۔ پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ جا فرعون کے پاس۔ کس کے پاس جا؟ فرعون۔ یا اللہ، ان کا ایک بندہ میں نے مار ڈالا تھا، سورۃ القصص میں آگے واقعہ آ رہا ہے، وہیں پر پڑھیں گے، اور میری زبان میں لکنت بھی ہے، مجھے ڈر یہ ہے کہ وہ بدبخت میں ہی جو جاؤں گا نا تو مجھے قتل کروا دے گا۔ قال کلا، موسیٰ کچھ بھی نہیں ہوگا، قتل کیوں کرائے گا، تو اکیلا ہے کوئی، میں تیرے ساتھ ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، فرعون کے پاس گئے اور کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں۔ فرعون کہا اچھا، الم نربک فینا ولیدا، موسیٰ تو بچہ تھا، میں نے تیری پرورش کی، پھر کئی سال تو یہاں رہا، پھر تو نے ہمارے ایک بندے کو مار ڈالا اور پھر تو چلا گیا، بڑا ناشکرہ ہے موسیٰ۔ حضرت نے فرمایا بندہ جو قتل ہوا وہ تو ہوا غلطی سے، باقی زیادہ احسان نہ جتلا، ایک مجھے پالا ہے تو نے، تو میری پوری قوم کو غلام بھی تو بنایا ہے نا، وہ نظر نہیں آتا؟ ایک بچے کو پال کر پوری قوم کو غلام بناؤ، وہ نظر نہیں آتا؟ اچھا، فرعون کہنے لگا وما رب العالمین، بڑی پیارا ایک مکالمہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ فرعون کہتا ہے وما رب العالمین، یہ بتا موسیٰ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما، رب العالمین وہ ہے جو آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے، اور درمیان میں جو کچھ ہے اس کا بھی رب ہے۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے کی، فرعون کو بڑی بری لگی۔ قال لمن حولہ، اپنے ارد گرد والے چمچوں سے فرعون کہنے لگا الا تستمعون، سن رہے ہو کیا کہہ رہا ہے موسیٰ؟ جیسے بڑی کوئی انہونی بات کر دی ہو نا، سن رہے ہو موسیٰ کیا کہہ رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا صبر، اگر انہوں نے نہیں سنا تو میں سنا دیتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ربکم و رب آبائکم الاولین، میں کہہ رہا ہوں تمہارا رب اور تمہارے باپ دادا کا رب بھی اللہ ہے۔ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی فرعون کے محل میں۔ اب فرعون کو آیا غصہ اور کہنے لگا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، یہ رسول تو مجھے نعوذ باللہ کوئی دیوانہ لگتا ہے۔ جب یہ بات کہی تو سننا تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام بولے قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، اور مجھے دیوانہ کہنے والو، ذرا بھر بھی تمہارے اندر عقل ہے، مشرق کا رب بھی اللہ ہے اور مغرب کا رب بھی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 دفعہ موسیٰ علیہ السلام للکار لگائی، اللہ کی ربوبیت کی اور رب کی توحید کی۔ سبحان اللہ۔ فرعون کہنے لگا باز نہ آیا تو میں قید کر دوں گا۔ فرمایا کوئی نشانی، عصا اور ید بیضا، 2 نشانیاں پیش کی۔ آگے وہی واقعہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جادوگروں کو بلایا، شکست کھائی، جادوگر ایمان لے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا راتوں رات اپنے بنی اسرائیل کے ساتھیوں کو لے کر نکل جاؤ۔ فرعون نے پیچھا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں فاتبعوہم مشرکین، سورج چڑھتے وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو جا لیا فرعون نے۔ فرعون کا لشکر پیچھے پہنچ گیا، آگے موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، پیچھے بے حیا ہے، آگے دریا کی موجیں ہیں اور پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، آگے جانے کا راستہ بھی کوئی نہیں، پیچھے بھاگنے کا راستہ بھی کوئی نہیں۔ فلما ترا الجمعان، دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے موسیٰ مروا دیتا ہی نا، موسیٰ پکڑوا دیتا ہی نا، اس سے بہتر تو ادھر ہی تھے، چلو غلام تھے، آج تو ہم پکڑے گئے۔ کیوں ہوئے؟ وہ آگے راستہ کوئی نہیں، دریا ہے، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، نہ ادھر بھاگ سکتے نہ پکڑے گئے نا، اب تو فرعونی بہت ماریں گے۔ وہ کہنے لگے موسیٰ مروا دیا، پکڑوا دیا۔ قال کلا،
موسیٰ علیہ السلام بولے فرمایا کچھ نہیں ہوا، ہوئے حوصلہ کرو جننے ہو پترو، کچھ نہیں ہوا۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ میرا رب موجود ہے، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ رب کہتے ہیں پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی، ان اضرب بعصاک البحر، اپنی لاٹھی کو مار سمندر کے اوپر۔ جو ہی لاٹھی لگی نا سمندر پر، فن فلقا، بہتا ہوا پانی پھٹ گیا، اور فکان کل فرقن کالطود العظیم، بڑے بڑے ٹکڑوں کی طرح پانی کھڑا ہو گیا۔ رب کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا راستے بن گئے ہیں، پار ہو جاؤ۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، راستے بنے ہوئی ہیں، فرعونی بھی پیچھے پیچھے آؤ۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، رب سے کہا نہیں، دیکھا ضرور، دل میں تھا کہ اب تو پانی چل جانا چاہیے، ہم جو نکل گئے ہیں تاکہ پانی چل پڑے، فرعونی پیچھے رہ جائیں۔ رب نے جواب دیا وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، موسیٰ پانی کو رکا رہنے دے، تم جاؤ پانی کو رکا رہے، اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، ان کو غرق بھی تو کرنا ہے نا، ان کو غرق بھی تو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، موسیٰ کے ساتھیوں کو نجات دی اور فرعون اور اس کے لشکر کو کیا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اس میں بڑی نشانی ہے، اگلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اپنے باپ اور قوم سے کہتے ہیں کہ جو تم بت بنا کر ان کے سامنے اعتکاف بیٹھ جاتے ہو، هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ، یہ تمہاری سنتے ہیں جب ان کو پکارتے ہو، یا نفع یا نقصان کچھ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس بات کا پتہ نہیں، باپ دادا یوں کرتے تھے، لہٰذا ہم اس باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اچھا، حضرت نے فرمایا سنو، میرا رب تو اللہ ہے۔ کون اللہ؟ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا، ہدایت دی، هو یطعمنی ویسکین، کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، جب میں بیمار ہو جاؤں تو میرا رب شفا بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، بخشش بھی دیتا ہے۔ یہ رب کی توحید بیان کرتے گئے، پھر رب کے آگے دعائیں بھی مانگتے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں بہرحال ہم نے ابراہیم خلیل اللہ کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ پھر اگلا واقعہ نوح علیہ السلام کا، قوم کو شرک سے منع کیا، نہ باز آئی قوم تو اللہ نے غرق کر دیا۔ اس سے اگلا واقعہ قوم عاد کا، ہود علیہ السلام گئے، شرک سے منع کیا، باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ اگلا واقعہ صالح علیہ السلام کا، قوم کو منع کیا شرک سے، باز نہ آئے، معجزے کا مطالبہ کیا، اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑ سے نکال دی، لیکن پھر بھی باز نہ آئے، اللہ نے برباد کیا۔ اس سے اگلا واقعہ لوط علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کی قوم شرک کے ساتھ بدفعلی کرتی تھی، حضرت نے منع کیا، باز نہ آئے، اللہ کا عذاب آیا۔ اس سے اگلا واقعہ شعیب علیہ السلام کا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے شرک کے ساتھ، اللہ کے نبی نے منع کیا، باز نہ آئے، اللہ کا عذاب آیا۔ آخر میں رب نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ جتنے واقعات سنائے یہ کوئی کہانیاں نہیں، یہ رب کا کلام ہے۔ نزل بالروح الامین، لے کر آئے ہیں جبرائیل امین، علی قلبک، اور جس کے قلب پر نازل کیا ہے وہ ہے رسول امین صلی اللہ۔ تم کہتے ہو یہ شاعروں کا کلام ہے، سورت کا نام تھا نا شعراء، والشعراء یتبعهم الغاوون، شاعروں کی اتباع کرنے والے تو گمراہ ہوتے ہیں، اور میرے محمد کی اتباع کرنے والے تو ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے لوگ ہیں۔ آپ کے غلاموں کو دیکھو، شاعروں کی اتباع کرنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ ایک صورت اور پڑھتے ہیں جی، اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے، سورۃ النمل۔ سورۃ النمل کا معنی چونٹی، چونٹی کا بھی واقعہ ہے، ہدہد کا بھی واقعہ ہے جی۔ جاگ رہے ہیں نا سارے ساتھی؟ اللہ اکبر۔ قرآن کی صداقت اور قرآن کی عظمت کو بیان کیا، پہلے مختصر سا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، اور پھر داود اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وسلیمان علما، ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ وہ خود کہا کرتے تھے علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولیاں بھی سکھا دی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک جاتا ہے، دونوں انسان ہیں، دونوں وزیر اعظم ہیں،
اپنے اپنے ملک کے، ایک جگہ بیٹھے ہیں لیکن یہ اس کی زبان نہیں سمجھتا، وہ اس کی زبان نہیں سمجھتا، درمیان میں ترجمان ہوتا ہے، اس کی بات اس کو بتا رہا ہوتا ہے، اس کی بات اس کو بتا رہا ہوتا ہے۔ رب کہتا ہے وہ دنیا کے بادشاہو تمہارے کے پاس کیا ہے، اور تمہیں ایسے بادشاہوں کا قصہ سناؤں، پرندہ بھی بولتا تو وہ سمجھ جاتے تھے کہ کیا کہہ رہا ہے، پرندہ بھی بولتا تو وہ، تم انسان کی نہیں سمجھ سکتے، وہ تو پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ جاتے تھے۔ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور ہم نے سلیمان کا لشکر تیار کیا، ان کے لشکر میں جن بھی تھے، ان کے لشکر میں انسان بھی تھے، ان کے لشکر میں پرندے بھی تھے، ان کی مختلف ٹولیاں بنا دی جائیں۔ ایک دن کا واقعہ یہ ہوا، تخت سلیمان ہوا پہ اڑتا ہوا جا رہا تھا، حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، اڑتے اڑتے چیونٹیوں کے علاقے میں آیا جہاں چیونٹیاں تھیں۔ حضرت نے کہا پیدل چلتے ہیں، تخت اتار دیا گیا اور خدام نے تخت اٹھا لیا، حضرت پیدل چل رہے ہیں، چیونٹیاں رینگ رہی ہیں، اپنا چر چگ رہی ہیں۔ قالت نملتن، قالت نملتن، ٹیک لگانے والے بندے تھوڑے سو رہے ہیں۔ قالت نملتن، چیونٹی نے کہا، وہ چیونٹیوں کی جو بڑی چیونٹی تھی وہ کہنے لگی، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں، اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان آ رہے ہیں، ان کا لشکر آ رہا ہے، کچلی جاؤ گی، کچلی جاؤ گی، اتنا سارا تو وجود ہے، کچلی جاؤ گی، اور جان بوجھ کے نہیں، وہم لا یشعرون، انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ پاؤں کے نیچے کوئی چیونٹی آئی بھی ہے یا نہیں آئی ہے، جان بوجھ کے تو نہیں کچلیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی ہیں سلیمان علیہ السلام، نبی کے صحابہ ہیں، وہ نبی کے صحابی تھے نا جو ساتھ تھے، نبی کے صحابہ ہیں، جان بوجھ کر چیونٹی پہ بھی پاؤں نہیں رکھتے۔ یہ جو پٹیاں پڑھائی گئی ہیں، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، نعوذ باللہ، نبی کے گھر کا سارا حق کھا گئے تھے۔ اللہ کے بندوں، کہاں کی باتیں کہاں پہ ٹھوک رہے ہو، کچھ بات بندے کو شرم بھی آنی چاہیے۔ وہ اللہ کے نبی کے صحابہ، وہ اتنے نعوذ باللہ نبی پاک ان کی تربیت نہ کر سکے کہ نبی پاک کے گھر پہ ڈاکے ڈالنے شروع کر دیے۔ کوئی بات بندہ کرے تو وہ کرے جو عقل والی ہو، عقل نہ ہوئے تو موجہ ہی موجہ، یہ کون سی بات ہے؟ فرمایا جان بوجھ کر نبی کے صحابہ چیونٹی پہ بھی پاؤں۔ خیر، یہ بات چیونٹی نے کہی جی، اور کہیں بھی کس سے ہے؟ نہیں، چیونٹیوں سے کہی ہے، یہ سلیمان علیہ السلام سے نہیں کہی، چیونٹیوں سے کہی ہے۔ چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے سوراخوں میں چلے جاؤ۔ اب اندازہ یہ کرو کہ چیونٹیوں کی کتنی آواز ہوگی، چیونٹی کی کتنی بات ہوگی۔ رب نے یہ آواز سلیمان علیہ السلام کو سنائی بھی اور ان کو سمجھائی بھی۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سن کر مسکرائے، تبسم فرمایا، ضاحکاً، پھر تھوڑے ہنسے، پہلے مسکرانا تبسم، ضحک تھوڑا آواز سے ہنسنا، اور تیسرا ہوتا ہے قہقہ، جو توبہ پورا محلہ سنتا ہے، وہ والا نہیں، تبسم فرمایا اور مسکرائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر تبسم فرماتے، کبھی کبھی ضحک بھی فرماتے، لیکن اٹھا اٹھا کر کے ہنسنا وہ نہیں ہے۔ بہرحال تبسم فرمایا، مسکرائے کہ یا اللہ، چیونٹی بول رہی ہے، چیونٹی بول رہی ہے، اور تو نے اس کی آواز مجھے سمجھا دی ہے، یا اللہ تیرا کتنا انعام ہے میرے اوپر۔ چنانچہ دعا کرنے لگے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ میرے ربا مجھے توفیق دے تاکہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ رب کہتا ہے نعمتیں ملیں تو شکر ادا کرو، تو میں ایسے ہی اضافہ کروں گا جیسے سلیمان کی نعمتوں میں اضافہ فرمایا ہے۔ اچھا، ایک دوسرا واقعہ جی اور عجیب ہے۔ عماد دیوار چھوڑ کے آگے آ جاؤ بیٹا، شاباش، آگے آ جاؤ، دیوار سے آگے آ جاؤ، چنگے بھلے جوان آدمی ہو، دیوار گر نہ جائے نا بیٹا۔ آگے جناب دوسرا واقعہ سنیں جی۔ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اور آگے آ جاؤ، ادھر بالکل مجمع میں شامل ہو جاؤ، کیوں خفا ہو گیا؟ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، آپ بھی آگے آ جائیں جی، جزاک اللہ۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ
فقال ما لی لا اری الہدہد وتفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد۔ اب جناب حضرت سلیمان لشکر کا معائنہ کرتے ہیں، اس میں پرندے بھی ہیں، پرندوں کا جب جائزہ لیا تو ہدہد کوئی نہیں، ہدہد غائب۔ اچھا حضرت غور کر رہے ہیں، نظر کوئی نہیں آتا، فرماتے ہیں ہدہد ہے کوئی نہیں یا مجھے نظر نہیں آتا؟ پتہ چلا جی نہیں سرکار ہیں ہی کوئی نہیں، غائب ہو گئے، بتایا کوئی نہیں ہے، بغیر چھٹی کے چلے گئے ہیں جی۔ حضرت میں اچھا بغیر چھٹی کے کیوں گئے ہیں جی؟ بتا کر تو جانا چاہیے تھا، کیونکہ سفر میں ضرورت پیش، فرمایا واپس آنے دو اس کو، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت سزا دوں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کر دوں گا، او لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا اگر اس نے کوئی معقول بہانہ بتایا تو پھر معاف بھی کر دوں گا۔ یعنی یہ بات نہیں کہ خامخواہ سزا ہی دینی ہے، میں معاف بھی کر دوں گا، لیکن اگر اس کا معقول بہانہ ہوا تب معافی ملے گی۔ خیر حضرت بات کر ہی رہے تھے کہ اڑتے ہوئے حضرت ہدہد صاحب تشریف لے آئے جی، ہدہد آن پہنچے جی۔ حضرت نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ توجہ کرنا، کہاں گیا تھا؟ اور ہدہد نے ایسا جواب دیا نا کہ حضرت سلیمان صاحب کو سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہاں گیا تھا؟ اوزا احطت بما لم تحط بی، میں وہاں گیا تھا جہاں آپ نہیں گئے ابھی تک، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں بما لم تحط بی، جہاں آپ ابھی تک نہیں گئے، آپ نے احاطہ نہیں کیا۔ اچھا کہاں گیا تھا وہ؟ حضرت وہ غصہ گیا اور حیرت آ گئی، اس نے کہا جی جئتک من سبأ بنبأ یقین، حضرت میں اڑتا گیا اور اڑتا گیا اور ملک سبا چلا گیا اور آپ کے لیے بڑی اہم خبریں لے کر آیا ہوں وہاں سے۔ اچھا غصہ تو حضرت کا گیا، اچھا خبر کون سی ہے وہ بتا؟ اس نے کہا جی بڑی عجیب خبر یہ ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں دیکھا ملک سبا میں زنانی جو ہے نا وہ تخت پر بیٹھی ہوئی ہے۔ زنانی کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، جڑیں سارے ماتحت، اور بڑی کون ہے ان کی؟ زنانی عورت ہے جناب، حضرت وہ بیٹھی ہے تخت پر جی۔ خیر اللہ صاحب جاگ جاؤ نا جی، ابھی تو زنانی تخت پر پہنچ گئی اور آپ سے انہوں نے کہا جی میں نے دیکھا امراتن تملکم، عورت ملکہ بنی ہوئی ہے۔ معلوم ہوا ایک گل ہدہد چنگی نہیں لگی، ہدہد کو یہ بات پسند نہیں آئی نا، بھائی یہ کوئی بات ہے یار۔ عجیب کتاب النوادر عجائبات میں نا بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ ایک چڑا بیٹھا سی چڑی کو، پنجابی میں سنا اردو میں، پشتو تو آتی نہیں ہے نا، چڑا بیٹھا تھا کس کے پاس جی؟ چڑیا کے پاس، اوپر سے باز اڑتا ہوا گیا، تو چڑا کہتا ہے چڑیا کو اس بات پہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے، دل کر اس کو پکڑ لوں، اس کی ٹانگیں توڑ کر ادھر پھینکوں اور ادھر پھینکوں، سر میں ادھر پھینک دوں، پھر مجھے ترس آ جاتا ہے اس پر۔ میں نا خیر ہے یار، کوئی اللہ دی مخلوق ہے۔ باز نے یہ بات سن لی، اس نے کہا اچھا اب اگر میں اس کو ادھر پکڑتا ہوں تو اس نے جا کے سلیمان علیہ السلام کو شکایت لگانی ہے۔ وہ سیدھا سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت جی آپ ہمیں منع کرتے ہیں کہ بہو احتیاط کرنی ہے، میں تو کروں گا لیکن اس چڑے کو بھی تو سمجھاؤ نا۔ حضرت ہمیں کیا ہوا؟ کہا جی اس نے اس طرح کی بات کی ہے اور میرا دل کرتا تھا کہ اسی وقت اس کو سبق سکھاتا، لیکن پھر میں نے کہا کہ آپ ڈانٹیں گے، میں آپ کے پاس شکایت لگانے آیا ہوں، آئندہ اگر اس نے یہ بات کی تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں ادھر۔ حضرت نے بلایا چڑیا، اور چڑیا تو نے یہ بات کی ہے؟ اس نے کہا جی غلطی ہو گئی میرے کو، آئندہ اس نے کہا جی توبہ جی بالکل آئندہ نہ کر سکتا، غلطی ہو گئی حضرت۔ اچھا معافی تلافی تو ہو گئی، اگلی بات سننے والی ہے۔ حضرت جی اس بات سے میں معافی تو مانگتا ہوں ٹھیک ہے، اتنی بات تو پوچھو جب میں نے یہ بات کی تھی تو میں کہاں تھا؟ بعد نے کہا جی چڑی کے پاس تھا۔ اس کا بندہ زنانی دی کول بہ کے گلا نہ کرے پھر کتنے کرے؟ زنانی دی کول بہ کے تو گلا کرنے کی اجازت ہونی چاہیے نا جی، گھر والی کول بہ کے بندہ گل نہ کرے، تھوڑی تھوڑی ٹر اتنے تو بندہ کر لے ہے نا، باہر تو معافی اپنی جگہ پہ لیکن تھوڑی اجازت بھی دو، وہاں خیر اتنی پابندی بھی نہ لگاؤ کہ وہاں بھی بندہ بات نہ کرے۔ بہرحال ہدہد نے کہا جی انی وجدت امرأۃ تملکہم،
میں نے دیکھا کہ جناب تخت پر ملکہ صاحبہ بیٹھی ہیں اور باقی سارے مچندر نیچے ہیں، اور حیران یہ ہو گیا ہوں، ایک تو یہ عجیب بات، اور دوسری بات وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ۔ واہ، کہنے لگا جی میں نے اس سے بڑی عجیب بات بھی دیکھی ہے کہ رب کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ وہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ اس سے زیادہ بڑی عجیب بات ہے، اور پھر آگے بولتا جاتا ہے، کہتا ہے حضرت جی دیکھو کتنے عجیب ہیں، جو رب دانے کو زمین سے نکالتا ہے اس رب کی پوجا نہیں کرتے اور سورج کی پوجا پہ لگے ہوئی ہے۔ پرندہ ہو کر رب کی توحید کو بیان کیا، رب نے قرآن کے اندر ذکر فرما دیا۔ آپ بھی بیان کیا کریں اللہ کی توحید کو، محفلوں میں، مجلسوں میں، دوستوں میں، گھر والوں میں بتایا کریں عبادت کے لائق صرف کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکل کشا کون ہے، نفع نقصان کا مالک کون ہے، عزت کا مالک کون ہے، ذلت کا مالک کون ہے، صحت دینے والا کون ہے، بیان کیا کریں۔ جب بیان کریں گے رب خوش ہوگا۔ ارے ہدہد نے بیان کیا، رب نے اس کی تقریر کو قرآن بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت نے کہا اچھا باتیں تو نے بڑی زبردست کی ہیں، لیکن اب ہم تحقیق کریں گے کہ کیا پتہ جھوٹ ہی نہ ہو، ہم تحقیق کریں گے سچ کہہ رہا ہے تو پھر تو تیرا معافی ہے۔ حضرت نے کہا ہم خط لکھتے ہیں، اذهب بکتابی ھذا، یہ میرا خط لے جا کر ان کو دے، اور اگر وہ جواب دے تو وہ جواب بھی لے کر آ۔ ہدہد صاحب نے خط پکڑا، اڑتا ہوا جناب گیا اور روشن دان سے گھس کر ملکہ کے پاس خط پھینک دیا اس نے۔ اب وہ ملکہ ڈر کے خط کھولتی ہے، اپنے درباریوں کو کہتی ہے یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او میرے درباریوں بڑا عجیب خط آیا ہے، خط ہے سلیمان بادشاہ کا، لیکن وہ اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ کسی اور ہستی کی طرف بلا رہا ہے، اور کہتا ہے اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، سرکشی چھوڑ کر مسلمان بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مشورہ لیتی ہے۔ آگے ملکہ کے خوش آمدی، انہوں نے کہا جی نحن اولو قوہ و اولو بأس شدید، محترمہ ٹینشن نہیں لینی، اسی ہاں ہم ہیں نا، ہم لڑائی بھی کر سکتے ہیں اور بہت جنگجو بھی ہیں۔ وہ سکا صبر کر، بڑے فن خانوں، لڑائی کی باتیں بعد میں کرو، جب جنگیں ہوتی ہیں نا تو بستیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ دیکھو سمجھدار بڑی تھی۔ اب وہ جو خط آیا ہے یا تو وہ ہوگا لالچی بادشاہ یا ہوگا اللہ کا نبی۔ اگر اللہ کا نبی ہے تو اس کے ساتھ لڑنا ٹھیک نہیں، اگر لالچی بادشاہ ہے اس کو کچھ دے دلا کے جان چھڑاتے ہیں۔ پہلے میں چیک کرتی ہوں، میں اس کی طرف بھیجتی ہوں تحفے، اگر اس نے وہ قبول کر لیے تو معلوم ہے لالچی ہے، بس مال مل گیا نا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جج صاحب کی خدمت میں وکیل نے کہا تھا جج صاحب وہ جو آپ کے ٹیبل پہ کتاب پڑھی ہے دیکھیے صفحہ نمبر 80 پہ جو 4 دلیلیں لکھی ہوئی ہیں، ان دلیلوں کی وجہ سے میرا مجرم بری ہے۔ جج صاحب نے کتاب کو کھولا، صفحہ نمبر 80 پہ گئے، 5-5 ہزار کے 4 نوٹ پڑے ہوئے تھے وہاں پہ۔ اس دیکھا اس کا دلیلیں نامکمل ہیں، ایسی 5-6 دلیلیں اور چاہیے۔ سمجھ مال مل گیا تو معاملہ کلیئر ہو گیا۔ تو اس نے کہا مال بھیجتی ہوں، اب پتہ چل جائے گا سچا ہے یا لالچی ہے۔ اب جناب اس نے تحفے طائف بھیجے۔ قرآن میں یہ بات نہیں ہے، تفسیروں میں لکھی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد نے پہلے آگے بتا دیا وہ تو مال لے کے آ رہے ہیں جی۔ حضرت نے فرمایا جن تابع تھے، جنہوں سے موتی نکال کے لاؤ، ادھر جناب فرش بچھا دو، سونے اور چاندی اس پہ لگا دو۔ وہ کوئی اینٹ لے کے آئے اسن، کوئی 2-4 تولے لے کے آئے اسن، اتنے آئے دیکھا ڈھیر لگے ہوئے ہیں، نہ کر رہن دو نہ ہی دو تو چنگا ہے، ان کے پاس تو کمی کوئی نہیں ہے۔ اور ہم جناب حضرت نے فرمایا واپس جاؤ، میں نے مال کا مطالبہ نہیں کیا، میں نے کہا ایمان لاؤ، مسلمان ہو جاؤ۔
اب جناب وہ واپس گئے، ملکہ کو بتایا، ملکہ کہنے لگی یہ تو سچا نبی ہے، اس سے جھگڑنے کا فائدہ نہیں ہے، جاؤ ایمان لاتے ہیں۔ ملکہ اپنے لشکر سمیت روانہ ہوئی۔ اب وہ ادھر سے روانہ ہوئی، ادھر سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے فرما بردار بن کر پہنچنے سے پہلے پہلے کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت اٹھا کے میرے پاس پہلے لے آئے؟ قال عفریت من الجن، ایک بڑا دیو بولا، او فرتوت قسم کا جن، وہ نے کہا جی میں لے آؤں گا، انا آتی کا، میں لے آؤں گا قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اٹھنے سے پہلے پہلے۔ دیکھو ابھی میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ 25 منٹ اس کے، یہ ہے میرا ٹائم اٹھنے کا، اٹھنے سے پہلے پہلے۔ حضرت نے فرمایا نہیں اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا میں لے آؤں گا، کتنی دیر میں؟ کہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک چھپکنے سے بھی پہلے لے کر آؤں گا۔ اب یہ شخص کون تھا؟ قرآن نے نام ذکر نہیں کیا، بعض مفسرین کہتے ہیں آصف اس کا نام تھا، حضرت کے درباری تھا، کرامتاً لے آیا۔ تو کرامت کا بھی ہمیں کوئی انکار نہیں، کرامت ممکن ہے اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہے، کبھی اللہ دے دے، لیکن اکثر مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں اس سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ علم من الکتاب، کیونکہ کتاب کا علم، کتاب لے کر آنے والی جبرائیل علیہ السلام ہے، اور پھر قوت بھی اللہ نے ان کو بڑی دی ہوئی ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، اور پلک جھپکنے میں وہ لا بھی سکتے ہیں۔ ان کے آگے تو ایسے ہے جیسے یہ چیز اٹھا کے یہاں رکھ دینی، تخت کی ہے، وزن بھی ان کے لیے کوئی نہیں ہے، اور یہ جگہ ان کے لیے مسئلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے نام ذکر نہیں کیا، لہٰذا زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ بہرحال وہ سیکنڈ لگا جناب کہ ملکہ صاحب کا تخت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پہنچ گیا۔ جب سامنے آیا تو حضرت نے فرمایا ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، یہ وہی آیت ہے جو اکثر کوٹھیوں کے اوپر لکھی ہوتی ہے، ھذا من فضل ربی۔ اگر کوٹھی حلال کے پیسوں سے ہو تو پھر تو زبردست بات ہے، لیکن دوسرے کا حق مار کے رشوت اور سود کے پیسوں سے ہو تو پھر شیطان بھی کہتا ہوگا نہ جڑیں زیادتی کر گیا، اتنے میرا نام لکھنا ہے کہ پیسہ سارا کمایا ہی میرے مشورے نال، تو نہ اللہ تو کیوں لکھنا؟ ھذا من فضل ربی، حضرت نے فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے، رب آزماتا ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں۔ بہرحال حضرت نے فرمایا نکروا لہا، اس میں تھوڑی رد و بدل کرو، ابھی ملکہ نہیں پہنچی، تخت پہلے آ گیا، رد و بدل کرو، اوپر والا موتی نیچے لگاؤ، اس کا ادھر کر دو، تھوڑا ڈیزائن اس کا کیا کر دو، چینج کر دو۔ ملکہ آئی اور جب وہ آئی حضرت نے پوچھا اھاکذا عرشک، تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے دیکھا، اس کہا شیاں تو ساری وہی ہیں، چیزیں تو ساری وہی ہے، جگہ تبدیل ہے۔ تو بڑے سمجھداری والا اس نے جواب دیا، کہنے لگی کأنہ ہوا، گویا کہ وہی ہے، گویا کہ ہو اسی طرح ہے، لیکن فرق تو ہے نا اس میں۔ بہرحال اس کے بعد کہا جا اندر داخل ہو، وہاں محل تھا، اوپر شیشہ لگا ہوا تھا، نیچے پانی تھا۔ اس نے سمجھا بھائی شاید پانی میں حضرت کہتے ہیں کہ جاؤ، اس نے جناب کپڑے سمیٹنے شروع کیے۔ حضرت نے فرمایا نانا انہ سرح ممرد من قواریر، یہ فرش ہے جو شیشے سے بنایا گیا ہے۔ یہ بات سمجھائی جیسے تجھے یہاں دھوکہ لگا نا، شیشے والے فرش کو تو نے پانی کا تالاب سمجھ لیا، ایسے تجھے وہاں بھی دھوکہ لگا، چمکنے والے سورج کو تو نے معبود سمجھ لیا ہے۔ جیسے یہ پانی کا تالاب نہیں، ایسے ہی سورج تیرا معبود بھی نہیں ہے۔ چنانچہ وہ کہنے لگی رب انی ظلمت نفسی واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اے میرے رب تجھے چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتی رہی ہوں نا، غلطی کرتی رہی ہوں، اب میں سلیمان کے ساتھ ایمان قبول کرتی ہوں۔ آخری بات جناب اس صورت کی، مسئلہ الہ کیا ثابت ہوا؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے بنیادی مسئلہ، سب سے بنیادی مسئلہ یاد رکھنا، سب سے بنیادی مسئلہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تمام انبیاء کی متفقہ دعوت ہے، جہاں بھی قرآن نے مسئلہ الہ کو بیان کیا وہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو صفتیں بیان کی ہیں، یاد ہیں کسی کو بھی؟ کون کون سی؟ جزاک اللہ، علم اور قدرت۔
علم اور قدرت. یہ دیکھو نا جو درس میں روزانہ شریک ہوتے ہیں ان کو یاد ہے. آپ بھی شریک ہوا کریں باقی ساتھی رمضان کے بعد. رمضان میں تو انشاءاللہ کہاں جائیں گے، ادھر ہی ہوں گے رمضان کے بعد. ٹھیک ہے نا جی. ایسے ہی رمضان کے بعد ہی مسجد بھری ہوئی ہو تو کیا ہی لطف آ جائے جی. اچھا، علم اور قدرت جہاں بھی قرآن نے بیان کیا ہے وہاں پر یہ دو سطح بیان کیے ہیں. اب ذرا یہ ایک ہی صفحہ ہے، اس کو ہم دہراتے ہیں اور اس کے بعد بات ختم ہے. لیکن آپ نے جواب دینا ہے کیونکہ سوال میرا نہیں، سوال اللہ کا ہے. سوال کس کا ہے؟ اللہ. دے گے نا سارے جواب. سنیے رب کا سوال. رب کہتے ہیں امن خلق السماوات والارض. لوگوں بتاؤ آسمان و زمین کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ. آسمان سے بارش کس نے برسائی؟ اللہ. باغات کس نے اگائے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ پھر رب کہتے ہیں امن جعل الارض قرارا. زمین کو قرار والا کس نے بنایا؟ زمین میں پہاڑ کس نے بنائے؟ نہریں کس نے بنائی؟ دو دریاؤں کے درمیان پردہ کس نے بنایا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ پھر رب کہتا ہے یہ بتاؤ امن یجیب المضطر اذا دعاہ. مجبور کی فریاد کو کون سنتا ہے؟ ویکشف السوء، تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے؟ ویجعلکم خلفاء الارض، تمہیں زمین میں جانشین کس نے بنایا ہے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ پھر اللہ فرماتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر. خشکی اور سمندروں میں جب تم بھٹک جاتے ہو سیدھے راہ تمہیں کون دکھاتا ہے؟ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ امن یبدأ الخلق، بتاؤ پہلی مرتبہ کس نے تمہیں پیدا کیا ہے؟ ثم یعیدہ، پھر کون لوٹائے گا؟ ومن یرزقکم من السماء والارض، آسمان اور زمین سے رزق دینے والا کون ہے؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی الہ اللہ کے علاوہ؟ یہ دلائل دینے کے بعد اب آگے اللہ ایک چیلنج دیتے ہیں. کل، کیا ہے میرے محبوب، ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین. کوئی دلیل تو تم بھی لے آؤ نا اگر سچے ہو تو. یہ ساری کائنات تو میرے رب کی بنی ہوئی ہے. یہ ساری کائنات کس کی بنی ہوئی ہے؟ کسی پتھر پہ تو ہاتھ رکھو نا کہ یہ کسی اور نے بنایا ہے. کوئی دلیل تو لاؤ نا، کوئی تنکا ہی دکھا دو کہ یہ اللہ نے نہیں بنایا کسی اور نے بنایا. جب کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کے علاوہ معبود بھی کوئی نہیں ہے. اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں علم بھی اللہ کا دوسری صفت. کل، کہہ دے میرے محبوب لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمان و زمین میں غیب کو، چھپی ہوئی چیزوں کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ. کون جانتا ہے؟ اللہ. صرف کون جانتا ہے؟ وما یشعرون ایان یبعثون. جن کے بارے میں تم نے غیب دان ہونے کا عقیدہ رکھا ہے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں انہیں قبروں سے کب اٹھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن و سنت والا عقیدہ اور عمل نصیب فرمائے.